آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ سیارہ مریخ سے آیا ایک پراسرار بچہ۔ ایسے لوگ سامنے آنے والے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ وقت کے مسافر ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک پراسرار بچے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو مریخ سے بتاتا ہے۔ اس بچے کا نام بورسکا ہے اور یہ روس سے تعلق رکھتا ہے۔ چند سال پہلے اس بچے نے دعویٰ کیا کہ یہ مریخ سے آیا، پھر یہ بچہ پوری دنیا کے لیے گفتگو کا مرکز بن گیا۔ بورسکا جنوری 12، 1996 کو ایک روسی شہر بولشویک میں پیدا ہوا تھا۔ بورسکا کی ماں بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے دوسرے بچوں سے مختلف تھا کیونکہ وہ 4 مہینے کی عمر میں مشکل الفاظ کے ساتھ بولنے لگا تھا۔ صرف 2 سال کی عمر میں اس کا دماغ بہت اچھی طرح تیار ہو گیا تھا۔ اس کے ٹرینر نے اعتراف کیا کہ بورسکا ایک عام بچہ نہیں ہے، لیکن بورسکا کی یہ ناقابل یقین چیزیں بھی اپنے والدین کے بارے میں اپنے والدین کو فکر مند رکھا کرتی تھی۔ بورسکا کی ماں وضاحت کرتی ہیں کہ وہ جب بورسکا کے ساتھ بیٹھتی تھی تو وہ سیارے کے نظام، پراسرار تہذیب اور خلا سے متعلق بہت سارے دیگر رازوں کے بارے میں بتاتا تھا۔ ان سب چیزوں نے اس کو حیران کیا اور انہوں نے سوچا کہ بورسکا اس طرح کی چھوٹی عمر میں ان چیزوں کے بارے میں کیسے جان گیا تھا۔ بورسکا کی کہانی میں ایک چیز عام ہوا کرتی تھی اور یہ خلا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ مریخ پر رہتا تھا، لیکن مریخ کو ایک بڑی تباہی نے تباہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے مریخ کے لوگ اب بھی اپنے سیارے پر زیر زمین رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ زمینی تمدن کے وقت وہ مریخ سے زمین پر تحقیقات کے مقاصد کے لیے زمین پر آیا تھا اور اس نے خلائی شٹل بھی بنایا۔ بورسکا نے لیمورین تہذیب کے خاتمے کے بارے میں اس تفصیل سے کہا کہ جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے ان کے خاتمے کو دیکھا ہو۔ اس نے وضاحت کیا کہ مریخ کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنی روحانی ترقی کو روک دیا تھا اور ان کی اتحاد ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیمورین کے بارے میں بہت سی چیزوں کو بتایا۔ اب حیران کن چیز یہ ہے کہ جب بورسکا کی ماں نے لیمورین کی تلاش کی تو اس نے پتہ کیا کہ لیمورین 70,000 سال پہلے زمین پر رہتے تھے۔ اس کی لمبائی 9 میٹر تھی۔ پھر اس کی ماں نے بورسکا سے پوچھا، اس نے ان سب چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو بورسکا نے صرف یہی جواب دیا کہ میں نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بورسکا کی ماں ایک بار اسے ایک قدیم کتاب دکھائی۔ بورسکا نے اس کتاب کی تصاویر چند گھنٹوں تک دیکھی اور پھر ان تصاویر کے بارے میں بات شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ آج انسان گریٹ پیرامڈ آف گیزا اور ایجپٹ کے راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ پیرامڈ اور انسانوں کے حقیقی راز کی رپورٹس تو کسی دوسرے پیرامڈ میں چھپی ہوئی ہیں۔ بورسکا نے کہا کہ مریخ پر زندہ رہنے کے لیے آکسیجن نہیں بلکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین نے بورسکا سے سوال کیا کہ جب خلائی جہاز مریخ سے زمین پر بھیجے جاتے ہیں تو وہ کس طرح اچانک خراب ہو جاتے ہیں۔ اس پر بورسکا نے کہا کہ جب بھی مریخ کی طرف ایک نقصان دہ روشنی چمکتی ہے، مریخ اسے ایک خاص اشارت سمجھتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ بورسکا نے ماہرین کے ساتھ مریخ کی بہت سی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں بھی اس نے ناقابل تصور باتوں کا انکشاف کیا، جیسے اس نے بتایا کہ مریخ والے وقت کے ساتھ بھی سفر کر سکتے تھے اور کائنات کے کسی بھی کونے میں آسانی سے جا سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے مریخ تیار ہوتا گیا
اور کالونیاں بنتی گئیں، ویسے ویسے وہاں اختلافات ہوتے گئے اور بات ایٹمی جنگ تک آ پہنچی، جس کی وجہ سے پورا مریخ تباہ و برباد ہو گیا۔